دوسری طرف کنور الف عثمان صاحب اور ان کے ساتھیوں کو ایک ایسے مقام پر لے جاتے ہیں جہاں اس کے پاس ایک نقشہ موجود ہوتا ہے۔ وہ نقشہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ قسطنطنیہ میں کون سی جگہ کہاں پر واقع ہے۔ عثمان صاحب اس نقشے کی مدد سے اپنا پورا منصوبہ تیار کرتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو بتاتے ہیں کہ کس طرح کس ساتھی نے کہاں پر موجود ہونا ہے اور کس طرح ہم شہنشاہ روم کی جان بچا سکتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں، دراصل یہ منصوبہ وہی ہوتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے شہنشاہ روم کا قتل کر دیا جائے، تو شہنشاہ روم نے جتنے بھی عثمان صاحب کے ساتھ معاہدے کیے ہوئے ہیں وہ خود بخود ٹوٹ جائیں گے، اور جو بھی شخص اقتدار میں آئے گا وہ عثمان صاحب سے جنگ کرے گا، کیونکہ پہلے کینٹاکوس بھی یہی چاہتا ہے کہ یا تو شہنشاہ عثمان سے جنگ کرے، یا پھر دوسری طرف کینٹاکوس اور باقی تمام تر دشمن یہی چاہتے ہوں گے کہ شہنشاہ کو قتل کرنے کے بعد ایسے شخص کو لایا جائے جو عثمان سے جنگ کرے۔ تو کینٹاکوس کو دکھایا جاتا ہے جو کارڈینل کے پاس موجود ہوتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ پوپ میرا ساتھ دے گا۔ کارڈینل اسے جواب دیتا ہے کہ کیوں نہیں، جو کوئی بھی عظیم روم کی بقا اور اس کے مستقبل کے لیے بہتر ہوا اس کا ساتھ ضرور دے گا۔ کارڈینل یعنی کیتھولک۔ اس کے بعد کینٹاکوس اپنا پورا منصوبہ بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ کل شہنشاہ کو قتل کر دیا جائے گا اور اس کے قتل کے بعد روم دوبارہ زندہ ہوگا۔ روم دوبارہ اپنا وہی مقام حاصل کرے گا جو کہ پہلے ہوا کرتا تھا۔ ابھی یہ بات چیت جاری ہوتی ہے کہ اسی دوران کہ دوسرا کمانڈر سنتورس بھی وہاں پر آ جاتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ وہی کمانڈر ہے جس کو عثمان صاحب اور ان کے ساتھی قتل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کمانڈر سنتورس کہتا ہے کہ آپ دونوں کو دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ کارڈینل کینٹاکوس سے کہتا ہے کہ اگر تم اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گئے تو ہم تمہیں شہنشاہ بنا دیں گے، اور اس کے لیے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑا ہم کریں گے، لیکن ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ کینٹاکوس کہتا ہے کہ میرا منصوبہ یہی ہے کہ عثمان سے جنگ کی جائے اور وہ سرزمین جو عثمان نے ہم سے چھین لی ہے اس کو دوبارہ حاصل کر لیا جائے۔ ہمیں اپنے بھائیوں کی حفاظت کرنی ہوگی اور مسلمانوں کو یہاں سے بھگانا ہوگا اور ان سے چھینی ہوئی زمین بھی واپس لینی ہوگی۔ یہ سرزمین رومیوں کی ہے، میں ان کو یہاں برداشت نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف بالا خاتون کے کمرے کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں علاؤالدین غمزدہ بیٹھا ہوتا ہے۔ بالا خاتون علاؤالدین کے پاس جا کر پوچھتی ہے کہ کیا ہوا بیٹا علاؤالدین؟ علاؤالدین جواب دیتا ہے کہ میں اپنے بھائی کی طرح طاقتور نہیں ہوں، شاید میں تلوار صحیح سے نہیں اٹھا سکتا، اس لیے والد نے مجھے نہیں چنا۔ بالا خاتون علاؤالدین کو دلاسا دیتے ہوئے کہتی ہے، علاؤالدین اپنے ہاتھ کی طرف دیکھو، ان انگلیوں کو، یہ تمام تر انگلیاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں کیونکہ یہ مختلف کاموں کے لیے بنی ہوئی ہیں۔ تمہارا ہاتھ تلوار اٹھانے کے لیے نہیں بنا، تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ تم تلوار نہیں اٹھا سکتے؟ تم طاقتور انسان ہو، کمزور نہیں۔ اتنے میں اورہان بے کمرے کے باہر کھڑا یہ تمام تر باتیں سن رہا ہوتا ہے۔ علاؤالدین جواب دیتا ہے کہ بالکل ایسا ہی ہے، جتنی مرتبہ بھی مشق ہوئی میں کبھی بھی اورہان بے کو ہرا نہیں سکا، ہمیشہ اورہان نے میری تلوار گرا دی، جس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ شاید میں تلوار اٹھانے کے قابل ہی نہیں ہوں، کہ میں تلوار اٹھا ہی نہیں سکتا۔ بالا خاتون کہتی ہیں کہ نہیں بیٹا علاؤالدین، کہ ایسا ہرگز نہیں ہے، اور یہ بالکل بھی مت سوچنا کہ تلوار بازوں سے تلوار اٹھائی جاتی ہے۔ تلوار جب بھی اٹھائی جاتی ہے دل سے اٹھائی جاتی ہے، اور تم ایک مضبوط دل اور ہمت رکھتے ہو۔ علاؤالدین کہتا ہے، اگر یہ بات سچ ہے تو عثمان بے نے مجھے کوئی ذمہ داری کیوں نہیں دی؟ بالا خاتون کہتی ہیں کہ اگر عثمان بے نے تمہارے بڑے بھائی کو کوئی ذمہ داری دی ہے تو کیا تم اسے حسد کرنے لگے ہو؟ اور بھی علاؤالدین کا جواب نہیں سنتا اور اورہان وہاں سے چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ خنجر میں خاص کر کے علاؤالدین کے لیے لایا تھا تاکہ اس کی دل جوئی ہو سکے، لیکن یہ جان کر مجھے بہت افسوس ہوا کہ میرا چھوٹا بھائی مجھ سے حسد کرتا ہے۔ یہ کہہ کر اورہان بے وہاں سے چلا جاتا ہے، جبکہ علاؤالدین اپنی والدہ کو جواب دے رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے بڑے بھائی سے بالکل بھی حسد نہیں کرتا، مجھے تو بالکل اس بات کی خوشی ہے کہ وہ اتنا قابل ہے، میں تو بس یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مجھ میں کمی کیا ہے، کیا عثمان صاحب نے مجھ پر بھروسہ نہیں کیا؟ بالا خاتون کہتی ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دوسری طرف قسطنطنیہ کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ عثمان صاحب اپنے ساتھیوں کے ہمراہ گلیوں میں پھر رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ آج ان کا منصوبہ یہ ہے کہ وہ شہنشاہ کو قتل کر دیں، نہ کہ صرف یہ کہ وہ گلیڈیٹر کا کھیل کھیلیں، لیکن انہیں اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں کہ میں ان کا کھیل پلٹنے کے لیے آیا ہوں۔ دوسری طرف جینی شہر کے باورچی خانے کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر الگن خاتون باقی خاتونوں کے ساتھ مل کر کھانا بنا رہی ہوتی ہیں۔ اتنے میں ایک تیمور بھی باورچی خانے میں آ جاتا ہے، لیکن وہ کھانا نہیں کھا رہا ہوتا بلکہ
چچک خاتون کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے۔ لیکن خاتون دور سے دیکھتی ہے کہ کھانا نہیں کھا رہا، تو وہ اس کے پاس آ کر اسے پوچھتی ہے کہ آج تمہیں کھانا اچھا نہیں لگا یا کوئی اور وجہ ہے کہ تم کھانا نہیں کھا رہے؟ کیا یہ وجہ تو نہیں کہ کل تم ہار گئے اس لڑکی سے؟ ہمیں بھی یہ بات سننے کو ملی تھی کہ تم گھوڑ سواری میں چچک سے ہار گئے، لیکن مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں ہوا کہ تیمور جیسا بہادر اور باصلاحیت انسان جو آج تک کسی سپاہی سے نہیں ہارا، وہ چچک خاتون سے کیسے ہار سکتا ہے؟ یعنی کہ ایک لڑکی سے؟ تیمور ہنستے ہوئے جواب دیتا ہے کہ وہ ہار جیت کا مسئلہ نہیں ہے، میں بس یہ نہیں چاہتا تھا کہ چچک خاتون پریشان ہو، ورنہ میں بڑی آسانی سے… ابھی تیمور اپنا جملہ مکمل نہیں کرتا تو وہ خاتون بولنے لگتی ہے کہ کہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم اس لڑکی سے پیار کر بیٹھے ہو اور اسی وجہ سے تم ہار گئے؟ تیمور کہتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں، ابھی اس بارے میں کوئی بات کرنے کا فائدہ نہیں، کیونکہ یہ بات معلوم نہیں کہ شاید چچک خاتون کسی اور کو پسند کرتی ہو۔ لیکن خاتون کہتی ہے کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں تم چچک خاتون کو پسند کرتے ہو۔ تیمور جواب دیتا ہے کہ جی ہاں، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ دوسری طرف برہان بے کراچی حصار قلعے جانے کے لیے تیار ہو گیا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ قبیلے کی باقی خواتین بھی موجود ہوتی ہیں، خاص کر کے ملحان بالا اور عائشہ خاتون۔ ملحان خاتون اس کو دعائیں دے رہی ہوتی ہیں کہ میرے بیٹے جاؤ اور کراچی حصار قلعے کی حفاظت کرو، اللہ پاک تمہیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ ادھر علاؤالدین بھی یہ سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کے ذہن میں وہی بات چل رہی ہوتی ہے کہ اس کا چھوٹا بھائی یعنی کہ علاؤالدین اس سے حسد کرتا ہے۔ وہ اپنے خنجر کو علاؤالدین کو دینے کی بجائے اپنی بہن فاطمہ کو دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میری بہن اچھی ہو، بہت اچھی ہو، اس لیے میں تمہیں یہ خنجر تحفے میں دے رہا ہوں۔ اس کے بعد برہان بے کراچی حصار قلعے کے لیے روانہ ہو جاتا ہے اپنے سپاہیوں کے ساتھ۔ دوسری طرف قسطنطنیہ کے اس جنگی میدان کا منظر دکھایا جاتا ہے جیسا کہ قسط کے آغاز میں دکھایا گیا تھا، اور وہی تمام طرز سینے دوبارہ دکھائے جاتے ہیں۔ عثمان صاحب یہ منظر دیکھ کر کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو یہ کھیل کھیلنا بہت پسند ہے جس میں عام انسان کا خون نکل جائے، اور یہ پورا معاشرہ اس خون کو نکلتا دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ آج یہ کھیل کسی اور انداز سے کھیلا جائے گا۔ اتنے میں چرکتوس اپنے منصوبے کے مطابق اس جگہ سے نکل کر اپنے ان سپاہیوں کے پاس چلا جاتا ہے جو کہ شہنشاہ کو مارنے کے لیے پہلے سے تیار ہوتے ہیں، اور وہ اپنے سپاہیوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ آج اینڈرینیکوس کی موت ہوگی، اور ہر اس شخص کی موت ہوگی جو اینڈرینیکوس کا ساتھ دے گا۔ اینڈرینیکوس اس قابل نہیں کہ وہ اس عظیم روم پر حکمرانی کرے، وہ ایک بزدل انسان ہے۔ روم پر صرف وہی حکمرانی کرے گا جو کہ بہادر ہوگا۔ آج عظیم روم کی خاطر ہمیں رومیوں کا خون بہانا ہوگا۔ آج عظیم روم کی خاطر ہمیں رومیوں کا خون بہانا ہوگا، اور آج ہی سے روم کی ترقی کا سورج طلوع ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔